السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور میں پاکستان رائٹرز یونین حلقہ ارباب ذوق، علم و عرفان پبلشرز اور لاہور بک فیئر، یہ چاروں تنظیموں کے جو بھی سرکردہ لوگ ہیں اور منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں جن رائٹرز نے، دانشوروں نے، ناقدین نے وہاں پہ مشاعرہ اور نصائرہ اٹینڈ کیا، یا علی نواز شاہ صاحب کے ناول جو اس وقت ہر سطح پر بڑے سے بڑے ناقدین، جو مخلص ناقدین ہیں اور لائق لوگ جو ہیں، جو سمجھنے والے ہیں فکشن کو، وہ ان کی طرف سے بھی داد پا رہا ہے اور قاری کی طرف سے بھی داد پا رہا ہے۔ یعنی ہم جو یہ کانفرنس ہم نے منعقد کروائی ہے، اور ایک حقیقی اور جینون کانفرنس کا جو ہے وہ تاثر جو ہے، آئیڈیا جو ہے وہ ان لوگوں کو دکھایا ہے کہ جس میں وہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح یہ فیسٹیوٹی ہے، دما چوکڑی، اور وہی 131 بندوں کا کراچی سے اٹھ کے اسلام آباد اور وہاں سے لاہور، اور وہی سیم پچھلے 16 سالوں والے ادب دشمن لوگ جو ہیں، وہ جو کچھ ایک اپنا دکھاتے پھرتے ہیں خود کو منہ اٹھا کے، اور یعنی کہ ادھر آنیاں جانیاں، وہ نہیں تھا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہم نے اتنے معتبر ناول نگار کو پیش کیا، اس کے ناول پر بات کی، بڑی سنجیدہ بات کی ناقدین نے، اور دوسرا نصائرہ کہ بھائی فکشن نگار جو ہیں، جو نثر نگار ہیں، ان کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے، اور جو چند منظور نظر جو ہے اب نکالیں نا، آگ کا دریا علی نواز شاہ کے ناول کے مقابلے میں نکالیں، وہ اداس نسلیں نکالیں، راجہ گدھ نکالیں، اردو کا اٹھا کے دنیا کے دوسرے ناولوں میں سے کوئی رکھیں، وار اینڈ پیس رکھیں اس کے مقابلے میں، تو پتہ چل جائے گا کہ ناول جو ہے وہ علی نواز شاہ کا، ہمارا اردو کا ناول کہاں کھڑا ہوا اس وقت۔ اور وہاں اسد محمود خان، ڈاکٹر اسد کے ناولوں کے سامنے لے کے آئیں، ایک ناول آپ کو ملے گی کوئی روایت جو خطوں میں ناول کا ایک سلسلہ ہے، وہ پاکستان میں اردو زبان میں صرف اسد محمود خان کا حصہ۔ پھر جو اسپرچویلٹی، مذہب، انسان، کائنات اور خدا کے رشتے پر پیشی، اتنا بڑا ناول ہے اسد محمود خان صاحب کا۔ اسی طرح علی نواز شاہ، دہشت زدہ گرد افغان وار پہ لکھا ہوا ناول ہے۔ کالک جو ہے وہ ہم جنس پرستی پہ ہے۔ پتلے جو ہے وہ جو بچے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں، اسپیشل جو بچے ہیں، ان کے اوپر اتنا دل دوز، ہلا دینے والا ان کے مسائل، ان بچوں کے اندر داخل ہو کر کوئی دکھائے ناول نگار، تخلیق کار۔ دوسرا ہم نے نصائرہ اس میں پیش کیا کہ نثر نگاروں کو بلایا اور ان کو بولا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے نثر پارے آپ پیش کریں۔ اور کیوں یہ مشاعرہ جو ہے، اب جس جگہ میں اچھی ایک بات ہے، لیکن جس سطح پہ چلا گیا ہے، دھندے کی سطح پر، اور یہ فیسٹیول جتنا ہے، یہ جو کانفرنس ہیں، اردو کانفرنس کا دھندا، ادبی لٹریری فیسٹیول کا دھندا، فلاں جشن کا دھندا، اس میں تو پیسہ ہے، سارا کچھ انوالو ہے، کروڑوں کی کرپشنیں ہوتی ہیں، ان کے جا کے حصہ ابھی لے نا، کوئی جا کے آڈٹ کروائے ان کے جا کے انکوائریاں ہوں، کمیشنیں بیٹھیں، ان کا ٹیکس کتنا انہوں نے دیا، کہاں کہاں پیسہ کھایا ہے، کتنی انکم کس کی ہے، کہاں گیا، لگ پتہ جائے گا کروڑوں کا دھندا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو اچھل کر ادیب جاتے ہیں، منہ اٹھا کے اپنے ٹیڑھے میڑے منہ اٹھا کے چل جائے، وہ ادیب نہیں ہیں، وہ جگاڑیے ہیں، وہی 131 بندے یا بھوکے مشاعرے کے جنون اور مرض میں مبتلا لوگ، مشاعرہ مریض، وہ شاعر، اور باقی جو دانشور، ہم ٹائیاں لگا کے ہم نظر آئیں کہ ہم دانشور ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے۔ ایک آدمی مر گیا، اس نے کرسی نہیں چھوڑی کہ میں ہٹ گیا تو میری جگہ کوئی دوسرا بیٹھ جائے گا۔ اتنے تو یہ خود غرض اور حریص قسم کے یہ سارے بڑے بڑے منہ والے، اور شراب کے بغیر جو سٹیج پر نہیں آ سکتے، اور وہ ان کے جا کے دھندے، بھوک ہی نہیں مری ان کی، بھوکے چلے تھے گھر سے، ماہ 9 کے 150 روپے سے پہلی دفعہ گھر میں گوشت پکا تھا۔ یہ تو ہم تو اس غریب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ غریب بڑا ہو کر اس کی بھوک ہی نہ ختم ہو، کہیں تو پھر ختم ہو جائے، وہ لوٹنے صفاق ہو کے مارنا شروع کر دے، نوکریاں جو ہے چھینا جھپٹی لوگوں کو نکال کے نوکریوں پہ بیٹھ جائے، اور اپنے ساتھ گینگ تیار کرے بیورو کرپٹ اور ہم جنس پرست لوگوں کے،
اور وہ تیار کر کے پھر ادیبوں کو ماریں اور کچلیں اس کو ادب کو. اور وہاں جو دھندا ہے کراچی میں جنہیں سب کے سامنے ہے وہ کیا ہے باریکیاں, کسی دن اللہ نہ کرے کہ مجھے وہ ایک ایک چیز سامنے لانی پڑے, آپ لرز جائیں گے. اور اب جو کچھ مشاعروں کے ساتھ ہو رہا ہے, بیٹیاں سامنے بیٹھی ہوئی, شرم نہیں آتی, غلیظ شعر اور ان کو تہذیب کو کچل رہے ہیں. ان کے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مشاعرہ ہے جی جدید ہے نوجوان. وہ نوجوان چرسی جو پھرتے ہیں کوئی بالکل بے راہ روی کا شکار, نہاتے نہیں 6 مہینے, وہ انہوں نے اپنے مرید بنائے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں. اور لعنت ہے, شرم آنی چاہیے ان یونیورسٹیوں پر اور ان کے وی سیز پر جو یہ شرابیں اور یہ چرسیں پی کر سٹیج پر آتے ہیں. ٹکے کے شاعر نہیں ہیں, نہاتے نہیں ہیں, ان کو بال نہیں کٹواتے 6 مہینے, اور یہ سیلاب کے پیسے کھا جانے والے, اور چرس پی کر لمبے بال رکھوا کے خود کو یہ شاعر ادیب. لخ لعنت ہے ان پر, نہ کوئی وین. اور شاعری کیا ہے کہ وہ لڑکی فلاں وہ بیٹھ گئی, وہ اٹھ گئی, اس نے مجھے دیکھا تو وہ چل پڑی, اور تیرا یہ وہ تیرا فلاں, اس طرح کے یہ شعر ہیں. تو میری گزارش ایک تو میں نے سب کا شکریہ ادا کرنا تھا جتنے لوگ وہاں پہ آئے, تشریف لائے. اردو سیلیبریشن, اردو فکشن سیلیبریشن 2024 میں بک فیئر میں اور ہمارے اس میں سیشنز میں, ان کا شکریہ سب کا, شاعر و ادیبوں کا, نصائرہ والوں کا, نثر نگاروں کا. یہ نثر انشاءاللہ نصائرے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے, جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ نثر نگاروں کو موقع دیں. نثر نگار خود یہ کرے, خود ایک نثر نگار 10 کو بلائے, 5 کو بلائے, بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے کرسپی پیراگراف 3 منٹ 2.5 منٹ. نثر ایسی چیز ہے کہ 4 لائنوں میں آپ اپنا کام کر جائیں گے. امپیکٹ پیدا کرنے والی نچوڑ نکالیں, پورا افسانہ وہ اس سے بچیں. کچھ جیسے مریض شاعر ہیں وہ 1.5 گھنٹہ مشاعرے میں سب شاعروں کا ٹائم لے جاتے ہیں. ان کو شعور نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اب دفع ہو جا. وہ دفع ہو جانے سے پہلے ایک تخلیق کار کو باعزت ہو کے پیاس اور تشنگی چھوڑ کے اتر جانا چاہیے سٹیج سے. اور وہ 45 منٹ آدھا گھنٹہ سنائے جاتے ہیں اور وہ اندر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دفع ہو جا. میں آپ کو بتاؤں, ہر وقت ہر شاعر ادیب کو, نثر نگار کو, سٹیج پر آنے والے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کسی کے دل میں آئے کہ یار اب بس کر دے, وہ خود چھوڑ دے سٹیج میں. یہ ہوتی ہے اس کی عزت اور ساکھ. تو کرسپی قسم کے نکالیں آپ, 1.5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ سے زیادہ نہ. اور اگر لطف لے رہے ہیں تو 5 منٹ تک جائیں, نہیں تو 3 منٹ چھوڑ دیں. اور آپ وہ کروائیں. 5 رائٹرز ہیں, 10 ہیں, 4 ہیں, آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ کروائیں, اور تاکہ یہ نصائرہ رواج پائے. اور یہ مشاعرے کی اجارہ داری توڑیں, آپ خود توڑیں خدا کے لیے, کیونکہ مشاعرہ اس وقت تہذیب دشمن, مشاعرہ اس وقت سخن دشمن, مشاعرہ اس وقت کلام دشمن, متن ہو کر رہ گیا. مٹن سے نکلا یہ متن. یہ جو شرابیں پی کے اور گوشت پہ ٹوٹ پڑنے والے ہیں بڑے منہوں والے, یہ متن کہتے پھر رہے ہیں تاکہ ہماری شاعری, ہمارا لٹریچر کلام نہ رہے, سخن نہ رہے, متن ہو جائے. وہ زندہ نہ رہے. ہم انٹریکشن کرنے والا, شیئرنگ کرنے والا, احساس کی ترسیل کرنے والا نہ رہ جائے. وہ بے جان متن ٹیکسٹ ہو کے رہ جائے, اس کو پکارا جائے. جارگنز کے پیچھے بھی ان کی بڑی بڑی نفسیات ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھنک ٹینک بیٹھے ہیں, ایسے نہیں کارپوریٹ ان کو اشتہار دیتا, کتاب پر اشتہار دے دے, لٹریچر پر اشتہار دے دے, یہ کاروباری لوگ دے دیں. نہیں, یہ کاروبار ختم کر کے ہم سب کو صرف خریدار بنانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ خریدار رہ جائیں, ادب ختم ہو جائے, ادب چلا جائے اس میں سے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تک یہ بات کنوے کروں اپنے جذبات. اور دوسرا یہ بتاؤں کہ ایک شکر الحمدللہ کہ پورے ملک میں, پورے اردو دنیا میں ان دھندے پر مبنی اور یہ کاروباری اور دھندا جو ہے, یہ ادبی کانفرنسوں کا, لٹریری اور اردو کانفرنس, اور یہ دھندا کارپوریٹ جو ہے, اس کے پیرلل جو ہے وہ پوری دنیا میں جینون ادیب بیدار ہو گئے الحمدللہ. اور وہ ایک تو یہ کہ ریزسٹ کریں گے ان کو, ان پر لان تان کریں گے اپنے ادبی انداز میں. ان کو سمجھ گئے ہیں یہ جو مشاعرے, یہ کاروباری, یہ جو دھندا پر مبنی, یہ علم دشمن لٹریری کانفرنسز اور یہ فیسٹیول اور یہ جشن, یہ دھندا جن کا مقصد پیسے کمانا اور منہ آگے کرنا, اپنی شہرت بنا, ادیب شاعر بن کے رہنا اور مال اڑانا جو ہے, اور ارد گرد پھیلا کے سارا کچھ چیزیں جو ہے وہ
کنٹرول کرنا چیزوں کو اور ادب کو برباد کر دینا، تہذیب کو ختم کر دینا۔ ان کے پیچھے ایک چیز چلی ہوئی ہے جس سے وہ کہتے ہیں سوشل چینج، جو ٹک ٹاک لا رہی ہے، اس سے کنیکٹ کریں ان کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو ابھی بہرحال یہ صاحب شعور لوگ جتنے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں پوری دنیا میں، ان کے سامنے اب چیزیں دو واضح ہو گئی ہیں کہ یہ ایک دھندا ہے اور ایک ادھر جینون لوگ ہیں جو کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے ایک فکشن کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اپریل مئی میں انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اوریجنل کانفرنس کیا ہوتی ہے، جس میں جس کا فوکس پیسہ کمانے مال بٹورنے پہ نہیں ہوتا، جس کا فوکس لٹریچر کے فروغ اور ترویج پر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔